بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، بی ایڈ آنرز اسپیشل ایجوکیشن 6 سیمسٹر کورس ہمارا اردو ہے، کورس کوڈ 1115۔ ہم تیسرا یونٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے یونٹ کا آج کا ہمارا آخری لیکچر ہے۔ تیسرے یونٹ میں ہم نے اصناف نثر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اصناف نثر کی 6 ٹائپس ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسز میں، جس میں داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، آبیتی اور سوانح مرید شامل ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر سفرنامہ اور خاکہ پر ہے۔ آج ہم سفرنامہ اور خاکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو کی اصناف کو ہم نے افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کے تحت پڑھا۔ افسانوی ادب میں تمام وہ اصناف آئیں جن کے اندر کہانی ہے، جس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ تھا۔ اس لیے آپ کو ایک ہی لیکچر میں ان کو الگ الگ کر کے پڑھایا گیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ اس میں فرق کرنا سیکھیں۔ جبکہ داستان ایک طویل اور اہم موضوع ہے جو کہ بہت زیادہ طوالت اور وقت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ سے پڑھا۔ اب ہم اردو کی آخری 2 اصناف کے بارے میں، جو ہمارے آخری تو نہیں سلیبس میں جو شامل ہیں، سفرنامہ اور خاکہ، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ مقاصد تدریس جان لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سفرنامہ اور خاکہ کی جامع انداز میں وضاحت کی جائے گی۔ سفرنامہ اور خاکہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی جائے گی۔ سفرنامہ اور خاکہ کی اقسام کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفرنامہ اور خاکہ کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا، نیز اہم مصنفین سے بھی آپ کو روشناس کروایا جائے گا کہ خاکہ کیا ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، سفرنامہ اور خاکہ کی کون کون سی اقسام ہو سکتی ہیں، سفرنامہ اور خاکہ کا ادب میں کیا مقام و مرتبہ ہے، نیز کون کون سے ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے عمدہ سفرنامے یا خاکے لکھ کر ادب کو ثروت مند بنایا ہے۔ سفرنامہ انسانی زندگی کا اہم جزو ہے۔ سفرنامہ کا شمار غیر افسانوی ادب میں ہوتا ہے۔ سفرنامہ کو بیانیہ اصناف ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ سفرنامہ 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ سفرنامہ کسی مصنف کی سفری مشاہدات کا مرقع ہے۔ سفر انسانی زندگی کا اہم جزو ہے، یا ہم یوں کہیں کہ یہ سفر انسانی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان ہے۔ سرور عالمین کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو شام کا یادگار سفر نے نبوت کی خوشبو سے زمانے کو معطر کر دیا۔ ہجرت کے سفر نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور سب سے بڑا سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر سدرۃ المنتہا کی طرف ہوا۔ یہ سفر انسان کے نمائندہ نبی معظم کا تھا، جس نے کہکشاں کو بشریت کے قدموں تلے روندا تھا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ سفرنامے کا شمار اردو کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے۔ سفرنامہ چونکہ چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس لیے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ کسی مصنف کے سفری مشاہدات کا مرقع سفرنامہ ہوتا ہے۔ سفرنامہ کیا ہے؟ ڈاکٹر انور سدید کہتے ہیں کہ سفرنامہ کا شمار اردو کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے۔ سفرنامہ چونکہ چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس لیے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ بادی النظیر میں سفر کے ساتھ انجانے دیسوں کی سیر، نئی فضاؤں سے واقفیت اور انوکھے مناظر کے مشاہدے کا تصور وابستہ ہے۔ اس لیے سفر میں تحیر کا عنصر فطری طور پر شامل نظر آتا ہے اور یہ تحیر انسان کو سفر پر اکساتا رہتا ہے۔ سفر کی نوعیت خواہ کیسی ہو، سیاح یا مسافر کے وابستگان اس بات کی آرزومند ہوتے ہیں کہ تجربات سفر سے زیادہ آگہی حاصل کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ یہ بات ان ممالک میں زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے جہاں معاشرہ ایک مخصوص تہذیبی اور نظریاتی چار دیواری میں محصور ہو کر اور فرد کو اس چار دیواری سے باہر نکلنے کے مواقع نسبتاً کم حاصل ہوں۔ اس قسم کے معاشرے میں دور و دیس کی ہر چیز الف لیلوی نظر آتی ہے اور قاری کرید کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ مسافر نے کیا دیکھا، سفر کیسا گزرا، اس میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ چنانچہ جو لوگ سفر اختیار نہیں کر پاتے وہ قوائف سن کر ہی اپنے ذوق سفر کو تسکین دے لیتے ہیں۔ چونکہ سفرنامہ واحد صنف ہے جو بیک وقت روزنامچہ، خط، مکالمہ، خبر، ناول، افسانہ اور آبیتی کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور اپنی شخصیت بھی برقرار اور اپنی شناخت بھی برقرار رکھتا ہے۔
اب سفرنامے کی اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ قدیم سفرنامہ محض تاریخی مقامات کا تعارف اور قارئین کے لیے ایک معلوماتی کتابچے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس نے اپنی ارتقائی منازل نہایت تیزی سے طے کر کے باقاعدہ اور مقبول صنف ادب کی صورت اختیار کر لی۔ اردو ادب میں سفرنامے کی مقبولیت کے پیش نظر یہ نوخیز صنف نثر اردو کی مقبول ترین اصناف ادب یعنی ناول افسانہ سے پہلو مارتی دکھائی دیتی ہے۔ قدیم سفرنامہ محض تاریخی مقامات کا تعارف اور قارئین کے لیے ایک معلوماتی کتابچے کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے اپنی ارتقائی منازل نہایت تیزی سے طے کر کے باقاعدہ اور مقبول صنف ادب کی صورت اختیار کر لی۔ اردو ادب میں سفرنامے کی مقبولیت کے پیش نظر یہ نوخیز صنف نثر اردو کی مقبول ترین اصناف ادب یعنی ناول افسانہ سے پہلو مارتی دکھائی دیتی ہے۔ سفرنامے کی خصوصیت: اچھا سفرنامہ وہ ہے جس میں داستان کسی داستان ترازی، ناول کسی فسانہ سازی، ڈرامہ کسی منظر کشی، کچھ آپ بیتی کا سا مزہ، کچھ جگ بیتی کا سا لطف اور پھر سفر کرنے والا جزوِ تماشا ہو کر اپنے تاثرات کو اس طرح پیش کرے کہ اس کی تحریر پر لطف بھی ہو اور معلومات افزا بھی۔ شروع میں سفرنامہ واقعہ محض تاریخی مقامات کے تعارف اور قارئین کے لیے ایک معلوماتی کتابچے کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے اپنے ارتقائی منازل نہایت سرعت سے نہایت تیزی سے طے کرتے ہوئے ایک باقاعدہ اور مقبول صنف ادب کی صورت اختیار کر لی۔ آج ہمارے بے شمار ادیب محض اس صنف سخن کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے یوسف کمبل پوش، محمود نظامی، ابن انشا، بیگم اختر یاز الدین اور مستنصر حسین تارڑ وغیرہ۔ اب تک اردو ادب میں مختلف نوعیت کے سفرناموں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ گزشتہ 20-30 سالوں میں یکے بعد دیگرے ایسے خوبصورت سفرنامے سامنے آئے ہیں کہ اب اس کے وجود سے مزید بے اعتنائی ممکن نہیں رہی۔ اردو سفرنامے کی اس مقبولیت کے پیش نظر یہ نوخیز صنف نثر اردو کی مقبول ترین اصناف ادب یعنی ناول افسانہ کے اہم پلہ دکھائی دیتی ہے۔ سفرنامہ کی اقسام: سفرنامہ کی مختلف اقسام ہیں، جن میں مذہبی سفرنامے، مزاحیہ سفرنامے، روایتی سفرنامے اور محسوساتی سفرنامے شامل ہیں۔ مطلب وہ سفرنامے جو حج سے متعلق ہیں یا حج کے سفرناموں پر مشتمل ہیں انہیں مذہبی سفرنامے کہتے ہیں۔ مذہبی سفرنامے مقام مقدسہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت سے متعلق ہیں، ان کو حج نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اردو سفرناموں میں ایک کثیر تعداد حج کے سفرناموں کی ہے، اردو میں مذہبی سفرنامے زیادہ تر حج کے مذہبی فریضے اور دیار محبوب کی زیارت کے لیے لکھے گئے ہیں، اس لیے ان میں ذہن و قلب کو اجالنے کا تصور اور روحانی واردات کے ہاتھوں مغلوبیت نظر آتی ہے۔ یہ دراصل عشق کی وارفتگی کے مرقع ہیں۔ مذہبی سفرنامے چشم شوق سے دیکھے گئے مناظر کا بیان ہے، ان میں نئے دیاروں کی سیر نہیں، وہی دیکھے ہوئے مقامات کا تذکرہ ہے، لیکن سفرنامہ نگار کی باطنی قوت نے انہیں ہر بار ایک نئے روحانی تجربے سے روشناس کروایا ہے۔ ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نہیں ہے مگر تیری راہ گزر پھر بھی۔ زیارت حرمین سے متعلق منظر عام پر آنے والے اہم سفرناموں میں سفرنامہ حجاز و مصر و روم و شام، سفرنامہ حجاز، سبیل الارشاد، صراط الحمید، سفر حجاز، سفر سعادت دیار عرب میں، سفر بلاد اسلامیہ، سفرنامہ حجاز، حج صادق اور سفرنامہ حج، لبیک اور منہ بالکعبہ شریف وغیرہ شامل ہیں۔ مزاحیہ سفرنامے: اردو میں ایسے سفرنامے کثیر تعداد میں موجود ہیں جن میں دوران سفر مضحک اور طنزیہ پہلوؤں کی تلاش کا عنصر نمایاں ہے۔ سفرنامہ بنیادی طور پر سنجیدہ تخلیقی عمل ہے، لیکن سفر کی حماقتوں اور ناہمواریوں سے جنم لینے والے واقعات اس کو مزاحیہ رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مزاحیہ سفرناموں نے اصل صنف کی ہولناک سنجیدگی میں مزاح کی چھوٹی چھوٹی پھول جڑیاں چھوڑی ہیں۔ اردو کے چند اہم مزاحیہ سفرناموں میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تاکو میں، آوارہ گرد کی ڈائری، ابن انشا، بجنگ آمد، بسلامت روی، تادم تحریر، دیہات کی بہاریں، کوئے ملامت، خندِ مکرر، شوق آوارگی، ایک سانبلا گوروں کے دیس میں اور دیسی انولیت وغیرہ مشہور ہیں۔ روایتی سفرنامے میں سفر کے حوال کے بیان سے زیادہ کسی ملک کی جغرافیائی، تاریخی اور مذہبی پہلوؤں کی غیر معمولی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ سفرنامے قاری کو سفر سے مخلوط تو نہیں کرتے، البتہ کسی ملک کے بارے میں ٹورسٹ گائیڈ کا کام دیتے ہیں۔ روایتی سفرنامے کا اسلوب انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے۔ اردو کے قدیم سفرناموں کی اکثریت اسی ذیل میں آتی ہے۔ محسوساتی سفرنامے: اس سفرناموں کا انداز منطقی نہیں ہوتا۔ اس قسم کے سفرناموں میں کسی ملک کے حالات کا نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور پھر ان میں اپنے باطنی تجربات کی آمیزش کر کے
کاری پر جہان مانی منکشف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سفرنامے سنجیدہ ہوتے ہیں لیکن ان میں واردات قلبی کی فراوانی ایک عجیب قسم کی انفرادیت پیدا کر دیتی ہے۔ اردو میں بیرونی ملک کے علاوہ اندرون ملک میں بھی بے شمار سفرنامے ملتے ہیں۔ کچھ سفرنامے ایسے ہیں جو محض بچوں کے لیے تحریر کیے گئے ہیں، دوسری زبانوں سے بھی سفرنامے ترجمہ کیے گئے ہیں جو کہ مختلف سفرنامہ کی اقسام کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ سفرنامہ کا فن اور فکر۔ سفرنامہ ایک بیانیہ صنف سخن ہے جس میں لکھنے والا چشمدید واقعات اور مشاہدات کو قارئین کے سامنے تحریری طور پر پیش کرتا ہے۔ سفرنامہ نگار اپنی تحریر کا خود ہیرو ہوتا ہے، مطلب اپنی ذات کے بارے میں لکھتا ہے اور مصنف کی ذات کا شامل ہونا سفرنامے میں بنیادی شرط ہے۔ سفرنامہ نگار اپنے سفر کے تمام کوائف اپنی ذات کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ سفرنامہ آبیتی کے بہت قریب ہے۔ ان دونوں اصناف کو سگی بہنیں بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ آبیتی بھی مصنف کی اپنی ذات کے بارے میں پر مشتمل ہوتی ہے اور اسی طرح سفرنامہ بھی کسی مصنف کی اپنی ذات یا اپنی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس لیے انہیں سگی بہنیں قرار دیا جاتا ہے۔ سفرنامہ کا فن۔ سفرنامہ ایک بیانیہ صنف سخن ہے۔ سفرنامہ حیثیت کے اعتبار سے روزنامچوں، خطوط اور روداد کی شکل میں ملتا ہے، مطلب اکثر لوگ جو باقاعدہ سفرنامہ نہیں لکھتے وہ اپنی زندگی کے یا اپنے سفر کی رودادیں روزنامچوں، خطوط اور روداد کی شکل میں لکھتے ہیں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں انہیں۔ سفرنامہ اپنے سفر کی تمام کوائف اپنی ذات کے حوالے سے بیان کرتا ہے، یعنی کہ سفرنامہ نگار اپنی سفر کے تمام کوائف میں اپنی ذات کو ضرور شامل رکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ وہ تمام حالات و واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے۔ آج کا سفرنامہ ادب اور سیاحت کے سنگم پر تخلیق ہو رہا ہے، مطلب ادب کے لیے تخلیق ہو رہا ہے جس میں سیاحت کا مقصد جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ سفرنامہ رپورٹ کا ہم رکاب بھی کہلایا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام واقعات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سفرنامے کی فکر۔ موضوعات کے اعتبار سے اردو میں سیاسی، مذہبی، تاریخی، جغرافیائی اور تحقیقی نوعیت کے سفرنامے بھی ملتے ہیں جو کہ اردو میں سفرنامے کے اہم معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ سفرنامے کے مصنف۔ اردو میں سفرنامے کا اہم نام نظرنامہ محمود نظامی کا ہے۔ محمود نظامی نے اردو میں باقاعدہ اور تو کوئی صنف سخن میں آزمائی نہیں کی، لیکن انہوں نے اردو کو ایک زندہ اور نمایاں سفرنامہ سے نوازا ہے جو کہ نظرنامہ ہے۔ نظرنامہ تاریخی اعتبار سے ایک اہم سفرنامہ ہے جس میں سیاح کو امتیازی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اپنے گھر، نام اور پیشے سے قطع منقطع ہو کر بے نیازی کی کسی کیفیت میں سفر کرتا ہے۔ یہاں پہ محمود نظامی ایک پتنگے کسی انداز میں کہانی بیان کرتے ہیں جو مکڑی کے جالوں میں قید ہے اور جالے کو ایک سرے سے دوسرے سرے اور ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کی ڈور سے بندھا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گویا جو نظرنامہ محمود نظامی کا سفرنامہ ہے وہ اردو کے نمایاں سفرناموں میں اس کا شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تاریخی واقعات کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تاریخی واقعات میں تاریخی مقامات کا ذکر جو ہے وہ محمود نظامی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ روم نامچہ میں بہت وضاحت اس کی ملتی ہے۔ برصغیر لندن میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیز مختلف مقامات کو جو کہ مجرد ہیں انہیں جسم عطا کرتے ہوئے مجرد سے مجسم کا سفر جو ہے وہ محمود نظامی کے نظرنامہ میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ نظرنامہ کا اسلوب بہت خوبصورت، رواں دواں، آسان اور سادہ ہے جس کی وجہ سے اس سفرنامے کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ اس سفرنامے کا جو اہم چیز ہے، اس سفرنامے کی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفرنامہ دنیا کی قدیم تہذیب پر لکھا گیا ہے جس میں چین، یونان، مصر، ایران اور مختلف مقامات کی خوبصورت منظرکشی جو ہے وہ مصنف کا موضوع رہی ہے۔ اس لیے یہ سفرنامہ اردو ادب کی نمائندہ یا اولین سفرناموں میں اہم ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں یہ سفرنامہ شامل ہے، نظرنامہ محمود نظامی کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں خاکہ نگاری کی طرف۔ خاکہ نگاری انگریزی لفظ اسکیچ کا مترادف ہے جس کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں۔ خاکہ کا لفظ اسکیچ کا مترادف ہے جس کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا پھر لفظوں سے بنائی ہوئی تصویر ہے، لکیروں یا پینسل
से बनाई हुई तस्वीर है। खाका निगारी का शुमार भी उर्दू की गैर नस्ली असनाफ में होता है। खाका निगारी को अंग्रेजी में पेन पोइट्रेट भी कहते हैं, पेन पोइट्रेट भी कहते हैं खाका निगारी को, क्योंकि खाका निगार मुख्तलिफ बातों या मुख्तलिफ तहरीरी तौर पर मुख्तलिफ इशारों किनारों से मुसन्नफ या जिस मौजू पर वो खाका लिख रहा है उसकी शख्सियत को उजागर करने की कोशिश करता है। तेज रफ्तारी के इस दौर में जब फासलों की तरह अशिया भी तेजी से सिमटने लगी तो अदब में हमारे इस मजमूई माशरती रवैये से असर लिए बगैर ना रहना पड़ा। यही वजह है कि देखते ही देखते नावल की जगह मुख्तलिफ अफसाने को फरोग मिला और सवाने उमरी की बजाय खाके ने रिवाज पाया। खाका लफ्ज स्केच का मुतरादिफ है जिसके मायने कच्चा नक्शा, ढांचा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर है, लेकिन अदबी इस्तिलाह में इससे मुराद ऐसी तहरीर है जिसमें नहायत मुख्तसर तौर पर अशारे कनाए में किसी शख्सियत का नाक नक्शा, अदादोतवार किरदार को सीधे साधे अंदाज में रवानी के साथ बयान कर दिया जाए। अंग्रेजी में इसे पेन पोर्ट्रेट का नाम भी दिया जाता है। खाका का मफहूम डॉक्टर सलीम अख्तर खाका के बारे में कहते हैं, खाका पेंसिल स्केच है जिसमें कम से कम लाइनों से चेहरे का तासुर वाज़ेह किया जाता है। अब ये मुसव्विर का अपना वजदान और फनी शऊर है कि वो तासुर को उबारने के लिए चेहरे के किन खतूत को नुमायां करता है। खाका नायत मुख्तसर अरसे में अदब की एक अहम तरीन सिंफ का दर्जा इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से अदब का बुनियादी मकसद बजाते खुद इंसान ही का मुताला और मुशाहदा है, और खाके में ये मकसद बाकी असनाफ की निस्बत ज्यादा नुमायां होकर सामने आता है। खाका आमतौर पर इन्हीं शख्सियात या अशखास का लिखा जाता है जिनसे खाका निगार का कोई खास उन्स या ताल्लुक होता है या रिश्ता होता है। अंग्रेजी में स्केच से मुराद मुसव्वरी का एक ऐसा फन पारा है जिसमें किसी जानदार के नकूश को महज चंद लकीरों की मदद से उबारा जाता है। स्केच दूसरी मुसव्वराना इस्तिलाह पोर्ट्रेट से इस तरह मुख्तलिफ है कि पोर्ट्रेट की तैयारी में बहुत से रंग इस्तेमाल होते हैं, जबकि स्केच में चंद आड़ी तिरछी लकीरों पर ही कनात करना पड़ती है। यूं एक खाका निगार के सामने भी कम से कम वक्त में किसी शख्सियत के मुस्बत और मनफी तमाम औसाफ बयान करने का वसी मकसद होता है। इख्तिसार ही एक खाके की खूबी है। खाका निगार चंद सफ़ों पर मुतलका शख्सियत की ऐसी तस्वीर खींचता है कि वो जिंदगी के अच्छे बुरे तमाम पहलुओं से चलती फिरती कारी के सामने आ खड़ी होती है। उसकी हालात जिंदगी को देखकर कारी को भी दुरूने ज़ात झांकने और तहलील नफ्सी का मौका मिलता है। खाका निगारी का फन अंग्रेजी में स्केच से मुराद मुसव्वरी का ऐसा फन पारा है जिसमें किसी जानदार के नकूश को महज चंद लकीरों की मदद से उभारा जाता है। उर्दू में खाका कम से कम अल्फाज में शख्सियत के नुमायां औसाफ को उजागर करना होता है कि कारी ये महसूस करे कि वो इस शख्सियत को पहले मिल चुका है, देख चुका है, उसकी नफ्सियत के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी नफ्सियात के बारे में जानता है, वरना खाका लिखने का कोई और मकसद नहीं है। खाका निगार कम से कम अल्फाज में शख्सियत के नुमायां औसाफ को उजागर करता है और उसकी शख्सियत के छुपे हुए गोशों को बेनकाब करता है, क्योंकि खाका जो है वो हालात ज़िंदगी को देखकर कारी के अंदर उस शख्सियत के बारे में जिसका खाका लिखा जा रहा है उसकी ज़ात और उसकी नफ्सियात को समझने का गहरा शऊर देता है। खाका निगारी की अहमियत। खाका निगारी एक ऐसी सिंफ है जो अहद हाज़िर की ज़रूरतों और मसाइल को समझते हुए कतरे में दजला का तमाशा दिखाती है। खाका निगारी की अहमियत इससे भी वाज़िह होती है कि सीरत निगारी, सवाने उमरी और खुद नविश्त की कमी को खाका ने पूरा करने की कोशिश की है, क्योंकि सवाने उमरी, सीरत निगारी और खुद नविश्त ऐसी असनाफ हैं जो तवील मेहनत और रियाजत का तकाजा करती हैं, जबकि खाका निगारी मुख्तसर सिनफ़े सुखन है जिसके अंदर 20-25 जो है मिनट के अंदर या बहुत कम दुरानिये में किसी इंसान की ज़ात तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए खाका जो है वो खुद नविश्त सवाने उमरी की कमी को पूरा करने के लिए लिखा गया है। खाका निगारी का फन और फिक्र। खाका निगार को कम से कम अल्फाज में शख्सियत के नुमायां और साफ उजागर करना होते हैं। ये काम खास लिखे और दिक्कत नज़र का तालिब है। खाका निगार ऐसे वाक़यात का इंतखाब करता है जिनके आईने में पूरी शख्सियत का अक्स नजर आए। गैर ज़रूरी वाक़यात खाके के फन को मजरू करते हैं। फिक्री हवाला खाका का मौजू बनाई जाने वाली शख्सियत की रोशन और तारीख दोनों पहलुओं को सामने रखता है। खाका निगार के लिए ज़रूरी है कि मौजू बनाई जाने वाली शख्सियत के रोशन और तारीख पहलुओं को सामने भी रखे। एक ऐसा इंसान ना तो नेकियों का मरक्का है कि उसे रोशनी का मीनार बना दिया जाए और ना ही खामियों का मजमुआ है कि उसे इंसानियत के मैार पर ही ना पूरा
उतारा जाए, या वो इंसानियत के मेयार पर ही ना पूरा उतर सके, बल्कि इंसानी जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक खास तनासुब से मौजूद होती हैं। एक खाका निगार को ख्याल रखना चाहिए कि उसने मुतलका शख्सियत की ज़ात से खास मिकदार में लालो गोहर चुने हैं और संग्रेजों को भी कामिल लाया है। इसी तरीके पर अमल करके महदूद सी जगह पर खूबसूरत इमारत तामीर हो सकती है। खाका यकरुखा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए, रंगारंगी होनी चाहिए। दौरे जदीद की खाका निगारों ने हुलिया निगारी को ज्यादा अहमियत नहीं दी। खाका में हमें शख्सियत के बातनी किरदार को भी उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। खाका चंद सफ़ों पर मुतलका शख्सियत की ऐसी तस्वीर खींचता है कि वो जिंदगी के अच्छे बुरे तमाम पहलुओं से चलती फिरती तस्वीर कारी के सामने आ जाती है। खाका निगारी एक फन है, एक आर्ट है, क्योंकि चंद लकीरों की मदद से, जैसे तस्वीर में एक मुसन्नफ से मुलाकात करवा देना बहुत मुश्किल है, इसी तरह चंद बातों या चंद हकाइक की वजह से कारी को उस शख्सियत से के बारे में आगाह कर देना एक बहुत मुश्किल फन है, एक आर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत और रियाजत का मुतालबा करता है। एक इंसान ना तो नेकियों का मुरक्का होता है कि उसे रोशनी का मीनार बना दिया जाए, मौजू बनने वाली शख्सियत ना ही खामियों का मजमुआ होता है कि वो इंसानियत के मेयार पर पूरा ना उतर सके। खाका निगार को ख्याल रखना है कि इसने मुतलका शख्सियत की ज़ात से खास मिकदार में लालो गोहर चुने हैं, मतलब उसकी खूबियों को उजागर किया है और संग्रेजों को भी काम मिलाया और उसकी खामियों को भी इस तरह से इस्तेमाल में किया है कि वो उसकी खूबियां दिखाई देने लगी हैं या उसकी शख्सियत को समझने के लिए मददगार बन गई हैं, यानी कारी की रहनुमाई करती हैं, बल्कि खूबियां जो हैं वो खामियों पर और खामियां खूबियों पर बारी हैं, वो दोनों आपस में पेवस्त होकर एक मुकम्मल और कामयाब इंसान की शख्सियत का परतौ नजर आती हैं, शबी नजर आती हैं। खाके के लिए मुतज़्ज़ल बातों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये हैं, खाका यकरुखा नहीं होना चाहिए, खाके में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर उसमें खूबियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो तवाज़ुन का माहौल जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। मौजू बनने वाली शख्सियत को मरकज़ी मुकाम दे, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि मुसन्नफ अपनी ज़ात की नुमाइश शुरू कर दे, बल्कि वो जिस शख्सियत पर खाका लिख रहा है उसी को बयान करना चाहिए, उसी की ज़िंदगी के बारे में या उसकी शख्सियत के बारे में मख्फी पहलुओं को उजागर करना चाहिए। खाका निगार को चाहिए कि वज़ाकता पर ही ना नजर रखे, बल्कि बातन की गहराई को भी तलाश करने की कोशिश करे, और ये इसी सूरत मुमकिन है जब वो इसकी नफ्सियात को समझता हो, क्योंकि खाका सिर्फ जो है वो स्केच राइटिंग का तर्जमा जरूर है, लेकिन स्केच राइटिंग से मुराद ये नहीं कि उसकी तस्वीर, उसका नक्शा, उसके लबो लहजा या उसकी ज़ाहरी खदोखाल, कद, जिसामत के बारे में बता दिया जाए, बल्कि उसकी सीरत के बारे में भी, उसके बातन की गहराई तक भी जाना जो है, पहुंचना जो है, वो मुसन्नफ का मनसब है। खाका निगारी में अहम नाम रशीद अहमद सदीकी का है। रशीद अहमद सदीकी का खाका का मजमुआ गंजहाए ग्रामाया उर्दू के नुमाया खाकों में से है। गंजहाए ग्रामाया में रशीद अहमद सदीकी ने अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने अहबाब पर जो है वो खाके लिखे हैं और उनकी ऐसी जिंदा जीती जागती तस्वीरें कारीन के सामने पेश की हैं कि यूं महसूस होता है जैसे ये शख्सियात के साथ कारी बहुत गहरी वाबस्तगी रखता है, इनसे मिल चुका है और इन्हें बारहा देख चुका है। यही नहीं, रशीद अहमद सदीकी ने गंजहाए ग्रामाया में जो खाके लिखे हैं, उन खाकों की लफ्सी तस्वीरें इतनी पुरतासुर और इतनी गहरी हैं कि उन शख्सियात के मख्फी गोशों तक पहुंचना जो है वो कारी के लिए बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा जो रशीद अहमद सदीकी के खाकों का एक उम्दा या एक खास पहलू है, वो ये है कि गंजहाए ग्रामाया के खाके पढ़ने के बाद वो जिन शख्सियात पर खाके लिखे गए हैं उनसे मिलने और उनकी ज़ात के बारे में मज़ीद जानने का जो शगफ है वो कारी के अंदर पैदा होता है। कारी ये महसूस करता है कि अगर रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों में ये शख्सियात इतनी ज़िंदा और जावेदा थी, तो फिर बाकायदा ज़िंदगी में या मजमूई तौर पर अगर हम इनकी सवानी उमरियाँ या आप सफ़रनामे या आप बीती या कुछ इस टाइप का मुताला करें जो कि उनकी तमाम ज़ात का अहाता करते हैं, तो हम इससे कहीं ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कलम के साथ भरपूर इंसाफ करते हुए नुमाइंदा शख्सियात की भरपूर जो है वो तस्वीर कशी की है और ऐसी तस्वीरें कारीन के सामने पेश की हैं जो कि अक्स के करीब तर हैं।
مجوزہ کتب میں اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی کی اہم کتاب ہے اصناف نظم و نثر. اشفاق احمد کی اصناف پر دستیاب ایسی کتاب ہے جس میں تمام اصناف وہ شاعری کی ہیں یا نثر کی ہیں تمام موجود ہیں. وہ رپورٹ ہے، وہ سمان عمری ہے، وہ مکاتیب ہے، وہ خاکہ ہے، وہ رپورٹ ہے، وہ داستان ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، تمام کی تمام جو ہے وہ اس میں موجود ہیں. یہی نہیں، اصناف نظم و نثر میں نظم کی تمام اصناف بھی موجود ہیں. چونکہ اگلی کلاسز میں ہم نظم کے بارے میں پڑھیں گے. نظم میں ہمارا موضوع جو ہے وہ نظم اور غزل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ قصیدہ، مرثیہ جو ایک دوسرے کی مخالف اصناف ہیں، اور اسی طرح رباعی اور قطع جو ہے وہ اگلے ویک میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اپنا سلیبس جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اردو اصناف نظم و نثر اسی سلسلے کی ایک اہم اور مشہور کڑی ہے. اگلی کلاس میں ہم اصناف نظم کا مطالعہ کریں گے. شکریہ. اللہ حافظ.